عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی گے حشر میں، ہاں دیکھنی ہے حشر میں، ہاں دیکھنی گے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی گے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، قبر میں لگرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لگرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لگرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی گاہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی گے حشر میں، ہاں دیکھنی گے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، ہاں بٹتی ہے کونین میں، ہاں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی گے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاہ، اندھے نجدی دیکھ لے، ہاں اندھے نجدی دیکھ لے
قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق گے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی گے حشر میں، ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنتی سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنتی سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، ہاں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، عرش حق گے مسند رفعت رسول اللہ کے، دیکھنی گے حشر میں، ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ طرف دشمنوں کا گروہ ہو، ایسے عالم میں جہاں ہر طرف خطرہ ہو، جان کے جو ہے لالے پڑے ہوں، ایسے وقت میں کوئی پیار سے دو بول دے، یہی بہت کافی ہوتا ہے۔ بچوں نے دیکھا بڑے شفقت سے پیش آ رہا ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، بڑی عقیدت سے پیش آ رہا ہے، اس نے پانی بھی دیا پینے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ سامان بھی دیے۔ بچے مانوس ہو گئے، تھکے تھے، بہت پریشان تھے، کھائی کیا دیوار سے ٹک لگایا، فوراً سو گئے۔ بچوں کو اٹھایا اور کہا فوراً کھڑے ہو جاؤ، کھڑا کیا اور کہا بات دراصل یہ ہے، بچے حیران و پریشان تھے کہ شاید کوئی نئی مصیبت آ گئی ہے۔ مشکور نے کہا بچوں ڈرو نہیں، میں بھی محب اہل بیت ہوں، میں تمہارے نانا کا غلام ہوں، تمہارے بابا کا میں خادم ہوں، اگر تمہارے ساتھ میں حسن سلوک کر رہا ہوں تو میری نیک نیتی ہے۔ اے نوجوان، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں سنو، اہل بیت سے محبت کرنا بھی یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو جو یاد کیا کرتے ہیں ان کو صالحین میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ اچھے ہیں، آپ کے خاندان انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ سنو آگے کیا ہوتا ہے، بچوں کو اٹھاتے ہیں مشکور اور کہتے ہیں بچوں اٹھو جلدی سے، وقت بہت کم ہے تمہارے پاس، اس تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے دور چلے جاؤ، چلو میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں۔ وہ مشکور اٹھتا ہے، اپنی انگوٹھی نکالتا ہے، اس میں مہر بنا ہوا تھا داروغ جیل کا، اس نے کہا یہ اپنے پاس رکھ لو، بڑے بچے کے کمر میں باندھ دیا کہ کہیں گرنے نہ پائے، اور کہا یہ راستہ ہے قادسیہ جانے کا، یہ راستہ قادسیہ کا، اس پہ کوئی تمہارا آدمی نہیں ملے گا، اس پہ کوئی خدشہ نہیں ہے، یہ راستہ امن کا ہے، اس راستے پہ اگر میں یہ راستہ نہیں چھوڑے اور چلتے چلے گئے تو تم قریب قادسیہ میں پہنچ جاؤ گے، اور جب قادسیہ پہنچ جانا تو یہ انگوٹھی وہاں کا جو امیر ہوگا وہاں دکھا دینا وہ میرا بھائی ہے، پھر اس سے اپنی بات کہہ دینا، یہ انگوٹھی دکھاؤ گے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ہم نے بھیجا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ بھی محب اہل بیت ہے، جب اسے اپنی سرگزش سناؤ گے تو تمہیں مدینہ المنورہ بھیج دے گا۔ بچوں کے اندر ایک نئی امنگ جاگ جاتی ہے، ایک نئی امید اٹھاتی ہے، انہیں یہ امید ہو جاتی کہ اب قریب ہم مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے، اپنا تھکان بھول جاتے ہیں، پریشانی بھول جاتے ہیں، ابھی بچے ہیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں باہر نکلو تو ڈر کے مارے حالت خراب ہو جاتی ہے، بعض بچوں کے تو پیشاب چھوٹ جاتے ہیں، بعض بچے ٹوائلٹ کر دیتے ہیں، حالت خراب ہو جاتی ہے، مگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 8 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، مگر انہیں بتایا گیا رات کی تاریکی ہے، اسی راستے سے چلے جاؤ، کیا کوئی جانور بھی تو مل سکتا تھا، کوئی خوخار جانور مل سکتا تھا، کوئی ڈاکو لٹیرے ہوتے وہ بھی مار سکتے تھے، مگر جان تو یہاں بھی جانی تھی وہاں بھی جانی تھی، راستہ طے کرنا تھا۔ مدینہ جانے کی للک نے ان کو ایک دم بے سود کر دیا تھا، اٹھتے رات کی تاریکی میں چلتے ہیں، اور چلنا کیا ہے، جس راستے پر بتایا گیا تھا بچے رات جانے کے بعد راستہ پھر بھٹک جاتے ہیں، پھر رات بھر اسی راستے پر چلتے ہیں، کبھی یہاں گرتے ہیں،
کبھی دیوار سے ٹکراتے ہیں، کبھی درخت سے ٹکرا جاتے ہیں، کبھی ریتیلے پہاڑ پر چڑھ کر وہاں سے پھسل جاتے ہیں، تھکن چور ہو جاتی ہے، ایک جگہ پر بیٹھ جاتا چھوٹا بچہ، پھر بڑا بھی بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ابراہیم کہتا ہے محمد سے بھیا چلو کیونکہ وقت بہت کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو ابن زیاد کے سپاہی ہمیں پکڑ لیں، ہماری حالت خراب کر دے، پھر ہم کو بھی شہید کر دیا جائے گا، لہٰذا چلو وقت نہ ضائع کرو۔ بڑے بھائی محمد نے کہا اے بھائی ابراہیم چلنے کی طاقت تو میرے اندر آ ہی گئی ہے، میں تو چل ہی سکتا ہوں، مگر یہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اے میرے چھوٹے بھائی، تمہارے پیر میں جو تمہارا تلوا ہے پھٹ چکا ہے، اس میں ورم آ گئے ہیں، اس میں جھلکے نکل آئے ہیں، پھپھولے پڑ گئے ہیں، تم کیسے چلو گے؟ اس نے کہا روتے ہوئے بھائی جان نہیں چلیں گے تبھی جان جائے گی، اس لیے راستہ کو طے کرنا تو ضروری ہی ہے، اس لیے یہ کہنے کے بعد میں راستہ چلنے لگتے ہیں۔ دونوں بھائی تھکن سے چور ہیں، مکمل 30 گھنٹے بچے پیدل چل رہے ہیں، نہ تو کچھ کھانے کو ملا ہے، نہ تو پانی ملا ہے، نہ کہیں لیٹنے کو ملا ہے۔ وہ جو رسول پاک کے خاندان میں بستر پہ رکھ کر کے جن کے فرشتے ہوائیں دیتے ہیں، آج ان کے بچے اس طرح ریگستان میں بکھر کر پھر رہے ہیں، اندازہ لگاؤ کیسی حالت رہی ہوگی۔ تقریباً 30 گھنٹے سے 34 گھنٹے مسلسل پیدل چل رہے ہیں، الغرض رات میں چلتے چلتے ادھر لڑتے ہیں ادھر لڑتے ہیں، یہاں چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں، صبح کی سفیدی ہوتی ہے، کیا دیکھتے ہیں ایک شہر نظر آ رہا ہے، پھر قریب پہنچتے ہیں تو پھر دل دھک سے رہ جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو، سینے میں سانسیں رک جاتی ہیں، پورا خون جم جاتا ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں، سامنے کیا دیکھتے ہیں، رات بھر چلنے کے بعد وہیں پر پہنچ گئے جہاں سے چلے ہیں، سامنے کوفہ نظر آ رہا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں، منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، آخر کرتے کیا، کہاں جاؤ گے جب موت پیچھے پڑی ہوئی ہے، جب نصیب تمہارا موت کی طرف لے کے جانا چاہتا تو انسان کا یہی حال ہوتا ہے، جب انسان کی موت قریب آتی ہے وہ لاکھ تدبیر اپنا لے تو اس کا موت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نمرود کو پتا چلا کہ اللہ اس کو لنگڑے مچھر سے مارے گا تو اس نے ایسی دیوار بنا لی جہاں مکھی نہ آ سکے، انسان نہ آ سکے، پرندہ نہ آ سکے، کوئی حملہ نہ کر سکے، کوئی مارے گا تو کیسے مارے گا، وہ بند ہو گئے ایسے روم میں جہاں کسی کوئی ہوا بھی نہ جا سکے بنا اجازت کے، صرف اس کے محبین جا سکتے تھے، مگر تاریخ بتاتی ہے ہر طرف دروازہ بند تھا، ہر طرف دیوار مقفل تھی، مضبوط دروازہ تھا، مگر اس کے باوجود ایک لنگڑا مچھر بھن بھن کرتا ہوا آیا، ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور پھر دماغ میں چلنے لگا، ایسا چلتا تھا، پھر جب وہ چلنے لگتا تھا دماغ کو چلنے لگتا تھا وہ لنگڑا مچھر، تو فرعون جا کر کے دیوار میں اپنے سر کو مارتا تھا یا جوتے مرواتا تھا اپنے لواحقین سے کہ جوتے مارو، جب جوتے سر پر پڑتے تھے یا اپنا سر دیوار پہ مارتا تھا جب جا کر کے اسے سکون ملتا تھا، اس طرح مار کھاتے کھاتے وہ دنیا سے جہنم میں چلا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جب موت پیچھا کر لیتی ہے تو کوئی بچنے والا نہیں، یہ تدبیر ہے، تقدیر لے کر جا رہی، بچے دھیرے دھیرے چلے جا رہے ہیں۔ جب صبح کی سفیدی ہوتی ہے، سورج نکلنے والا ہے، اس سے پہلے بچوں نے کہا اس دن کا معاملہ ہے، ہم کو اس نوجوان نے پکڑ لیا تھا، ایسا کرو کوئی آئے اس سے پہلے کہیں چھپ جاتے ہیں، رات کی تاریکی ہوگی تو پھر سفر شروع کیا جائے گا۔ سارا ماحول بڑا غمزدہ ہے، ہر طرف دشمنان دین پھیلے ہوئے ہیں، دشمنان اہل بیت لالچی خور پھیلے ہوئے ہیں، ڈر ہے کہیں کوئی پکڑ نہ لے۔ قریب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک تالاب ہے، تالاب کے بغل میں ایک درخت لگا ہوا ہے، اس درخت میں ایک بڑا سا کھو بنا ہوا ہے۔ بچوں کا عقل کتنا ہوتا ہے، ان کے پاس دماغ ہی کیا ہوتا ہے جو ہم سوچ سکتے ہیں بچے نہیں سوچ سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو کتنے معصوم بچے بیٹھے ہیں، یہ سن تو رہے ہیں یا تو ڈر سے بیٹھے ہوئے ہیں یا محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا ہے جو راستہ ہم بتا دیں گے راستے پر چلے جائیں گے، ڈانٹ پھٹکار دے کہ انگلی رکھ کر چہرے پر بیٹھ جا تو بیٹھ جائیں گے، کہہ دو کھڑے ہو جا تو کھڑے ہو جائیں گے۔ جو ہم بول رہے ہیں ان کے ذہن میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس اتنا سمجھ میں آتا کہ میں بول رہا ہوں وہ سن رہے ہیں۔ بچوں کا ذہن کیا ہوتا ہے آپ کو بتایا جاتا، آپ سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، بیٹھے ہو، اس کا شعور آپ کے ذہن میں آئے گا، اس سے آپ کوئی مقصد نکال لو گے۔ لیکن بچے کتنا سوچتے ہیں، بچوں کا جتنا ذہن تھا اتنا سوچا، درخت لگا ہوا تھا اس کے اوپر بڑا سا کھو بنا ہوا تھا، بچوں نے سوچا کہ ایسا کرو اسی کے کھو کے اندر جا کر کے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی مجھے دیکھ نہیں پائے گا۔ دونوں بچے ہیں جاتے ہیں کہ بعد دیگرے سہارا دے کر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس کھو میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مکمل اجالا ہو جاتا ہے، وہ چشمہ تھا، بغل میں ایک تالاب بنا ہوا تھا، لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ اتنے میں ایک حبشی خاتون آتی ہے، بہت کالی کلوٹی ہے مگر اس کا دل
دل نور سے منور ہے، دل چمک رہا ہے، مکمل دل میں محبت اہل بیت چھلک رہی ہے۔ وہ آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، جیسے جھکتی ہے پانی بھرنے کے لیے، کیا دیکھتی ہے کہ اسی میں درخت کا سایہ نظر آتا ہے۔ اس درخت کے کھوکھلے میں اس کا جو گھونسلہ تھا، جو ٹھونٹ تھا، جو خالی تھا، اس میں جگہ خالی نظر آتی ہے، اور اسی میں دو خوبصورت چہرے پھول کی طرح جھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ گھبرا کر کے پیچھے پلٹ جاتی ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنے خوبصورت بچے پانی میں نظر کہاں آ رہے ہیں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا، کیا دیکھتی ہے، درخت کے اس کھوکھلے میں وہ جو خالی حصہ تھا، اس میں دو معصوم بچے نہایت حسین و جمیل بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے دو فرشتے بیٹھے ہوئے جھانک رہے ہو۔ عورت نے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا اور سوچنے لگتی ہے کہ اتنے خوبصورت بچے آخرکار ایسے مصیبت میں کیسے پھنسے ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ اس نے بڑی معصومیت سے، بڑے پیار و محبت سے انہیں آواز دیا، بیٹو ڈرو نہیں، تم نیچے آ جاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا لینے کے لیے آئے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ ایک سانس میں نہ جانے کتنے سوالات کر دیتی ہے۔ ان بچوں کے پاس جواب صرف ایک تھا، ہم مفلس ہیں، نادار ہیں، مسافر ہیں، مدینہ سے آئے تھے، وہیں جانا چاہتے ہیں۔ بڑی منت و سماجت سے جب اس نے پیار سے کہا، جب محبت سے کہا، عورت نے جب بڑے پیار سے بچوں کو سمجھایا، اپنی مامتا دیکھی تو بچوں کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے، آنکھوں سے اشک روا ہو جاتے ہیں۔ عورت کو محسوس ہوگا یہ ستائے ہوئے ہیں، یہ مظلوم دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس نے کہا ٹھیک ہے بچوں، تم نیچے آ جاؤ، اپنی بات بتاؤ، تم گھبراؤ نہیں، تم کون ہو، اپنی باتیں بتاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانے والا ہے۔ بچے نیچے آتے ہیں، جب پتہ پوچھا گیا تو بتاتے ہیں ہم مسلم ابن عقیل کے شاہزادے ہیں، ہمارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس وقت ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم قادسیہ جا رہے تھے، راستہ بھول گئے ہیں، اے بڑے بھی یہاں پر آ کر چھپ گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، اتنے دیر سے رات بھر چلتے رہے مگر میری حالت خراب ہے، میرے بھائی کے پیر پھٹ گئے ہیں، جس میں ورم آ چکا ہے، دیکھو چہرہ کیسے سوکھ گیا، ہونٹوں ہونٹ پھٹ گئے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ اور یہ ریگستان کی ہواؤں نے اسے مزمحل کر دیا ہے۔ عورت دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے، اس کے آنکھ سے آنسو آنے لگتے ہیں، فرط مسرت سے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، مامتا چھلک آتی ہے۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، ایسا کرو چھپ جاؤ، میں ابھی اپنی مالکہ سے پوچھ کر کے آتی ہوں، اگر اس نے اجازت دے دیا تو تمہیں وہاں لے کے چلوں گی یا تمہیں لے کر دنیا کے کسی کونے میں لے کر جاؤں گی، بس تھوڑا اور انتظار کرو۔ اہل بیت سے محبت کرتی تھی، اتفاق ایسا کہ جس کی وہ خادمہ تھی وہ بھی محب اہل بیت تھی، وہ بھی محب اہل بیت تھی، اور اس نے جب سنا کہ ایسے ایسے معاملات میں چھپے ہوئے درخت کے تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے کہا کہ اتنے دن سے میرے پاس ہو، تم میری خادمہ تھی، اتنے دن میں پہلی بار تم نے ایسی خوشخبری ہمیں سنائی ہے، جاؤ آج سے میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تم کو میں نے آزاد کر دیا۔ گھر سے بے تحاشا بنا چپل جوتے کے نکلتی ہے، ننگے پیر گھر سے نکل پڑتی ہے، 10 قدم چلتی ہے پھر پلٹ آتی ہے، اپنا دوپٹہ لیتی ہے، اس کے اوپر ڈال دیتی ہے، آج سے تم میری بہن ہو، تم آزاد ہو، تمہارا جہاں جی کرے وہاں تم جا سکتی ہو، اور زندگی بھر جب بھی تمہاری ضرورت پڑے گی تب میں تمہارے کام آ جاؤں گی۔ وہ حبشی غلام نے، کنیزہ نے کہا کہ جب مجھے غلام رکھا تو تمہاری خدمت کر رہی تھی، اب مجھے آزاد کیا، اب میں تمہاری بہن بن کر کے رہوں گی تمہارے پاس۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا تھا، دل نور سے منور تھے، اور دونوں میں باتیں ہو رہی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ تالاب کے کنارے بڑھتے ہیں، جا کر دیکھا تو بچے ہیں، ان کو بڑے پیار سے بلایا، کہا بیٹا چلو، لے کر کے گھر میں آتے ہیں۔ بڑی محبت سے اس نے کپڑے تبدیل کیے، آنکھ میں سرما لگایا، تیل لگایا، نہلایا دھلایا، اور کپڑے دوسرے دیے، کپڑوں کو دھلنے میں لگی ہے، ایک جو ہے اس کو نہلا رہی ہے، سارا کام ہو گیا، بستر پہ لٹا دیا، پنکھا جھل رہی ہے، بچے تھکے مادے تھے، بستر کیا پائے فوراً سو جاتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں۔ وہ کنیزہ کی جو مالکہ تھی وہ بغل میں بیٹھی ہوئے پنکھے جھل رہی ہے، پنکھے جھل رہی ہے، پنکھے جل رہی ہے، یہ دونوں فرزندان اہل بیت بستر پر لیٹے ہیں،
چپ چاپ اچھی سے نیند آ رہی ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، کبھی بالوں کا لٹ چہرے پہ آ جاتا ہے تو وہ مالکہ اس چہرے سے لٹوں کو ہٹاتی ہے، کبھی رخسار پہ ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی سر پہ ہاتھ چلاتی ہے، لگ رہا تھا اسے کونین کی دولت مل گئی ہو، اسے لگ رہا تھا جس سے دونوں جہان کی نعمتیں میسر آ گئی ہوں۔ بچوں کو دیکھتی ہے، چومتی ہے، کافی دیر ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، وہ سوچ رہی کہ بچے سو رہے، دل کرتا ہے کہ جگا کر کے اس سے بات کیا جائے، دل مچل رہا ہے، بچوں کو جگانا چاہتے، پھر یاد آ جاتا ہے بچے کہہ رہے تھے مسلسل کئی گھنٹوں سے چل رہے، رات بھر جگے ہیں، تھکن سے چور ہیں، سو رہے ہیں، پھر اپنے دل کو محسوس کر رک جاتی ہے، پھر سوچتی ہے جگا کر کے بات کیا جائے، محبت انگڑائی لے رہی ہے اور بار بار اہل بیت کے محبت اسے کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آخرکار وقت قریب آ جاتا ہے، رات کی تاریکی آتی ہے، بچے کو اندر والے روم میں کرنے کے بعد میں وہ جو ہے مطمئن ہو جاتی ہے، بس ایک ڈر تھا، اس کا شوہر تھا، اس کا نام حارث تھا، حارث کا مطلب ہوتا لالچ کرنے والا، اور یقیناً وہ بڑا لالچی تھا، وہ حارث تھا، اور اس کے آنے کا وقت جب قریب آ گیا تو دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ میرا شوہر جو بڑا لالچی ہے، اے میری بہن تم ابھی تک میری کنیز تھی، اب میری بہن ہو گئی ہو، لہٰذا ایک کام کرنا، ان بچوں کو دور رکھنا اور یہ پتہ مت چلنے دینا کہ میرے گھر میں دونوں نہال آرام کر رہے ہیں، اگر اہل بیت مصطفیٰ کے تعلق سے، ان نواسوں کے تعلق سے اگر اس کو پتہ چلا تو یہ بڑا ظالم ہے، معاف نہیں کرے گا۔ آخرکار کیا ہوا، حارث آ جاتا ہے، گھر کا ماحول دیکھتا بڑا سناٹا ہے، ماحول بدلا ہے، مگر کچھ بولا نہیں، دن بھر کا تھکا تھا، تھکا کیا تھا، یہ ظالم دن بھر ان بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے کیا پتا جسے ہم تلاش کر رہے وہ میرے گھر میں لیٹا ہوا ہے، جسے ہم تلاش کر رہے وہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ آخرکار وہ پریشان تھا، کھانا کھا کے جلدی سو گیا، رات کا 2 پہر گزرا ہوگا، اتنے میں کیا سنتا ہے، بغل سے عورت ابھی سوئی نہیں ہے، اس کے دل میں ڈر بھی ہے، محبت بھی ہے، دونوں چیزیں لڑ رہی ہیں کہ ڈر تو یہ ہے کہ اگر کہیں اس کو بچوں کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، محبت یہ ہے کہ یہ بچے سو رہے ہیں، اگر یہ جب جائے گا تو پھر ان کو تیار کر کے میں واپس مدینہ بھیجنے کی تیاری کروں گی، کوئی سفر کا انتظام کروں گی، کوئی سواری کا انتظام کروں گی تاکہ ان کا رخت سفر آسان ہو جائے۔ اے میرے مسلم نوجوانوں سنو، محبتیں بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں، آپ بھی معصوم بچوں کو دیکھو، جب یتیم کو پاؤ تو ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا کوئی کرتا تو حج اکبر کا ثواب ملا کرتا ہے۔ سنو پھر کیا ہوتا ہے، 2 پہر گزر چکا ہے، رات کا 2 حصہ گزرا، تیسرا پہر چالو ہوا، اتنے میں اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، دونوں بچے رو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں سن رہا کہ قریب میں کوئی بچہ نہیں ہے، آواز کہاں سے آتی ہے، اس عورت سے پوچھنا شروع کیا، اس کے بھی رونے کی آواز، اس کی صبح اور اس کے رونے کی جو ہچکی تھی اس نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی معاملہ دراصل ہمارے گھر کا ہے۔ وہ بیٹھ جاتا ہے بستر سے اور پوچھتا ہے کہ یہ منظر کیا ہے، مجھے بتاؤ ابھی تک تمہیں نیند کیوں نہیں آئی ہے؟ کہنے لگی آج مجھے نیند پتہ نہیں کیوں نہیں آتی ہے۔ پوچھنے لگا کہ آواز کہاں سے آئی؟ کہنے لگی ہو سکتا ہے کہیں بغل سے کسی پڑوس کے گھر سے آواز آئی ہو، آپ سو جائیے، آپ تھکے، صبح آپ کو نوکری پہ جانا ہے، آپ کو ڈیوٹی پہ جانا ہوگا، آرام کرو۔ وہ لیٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا سنتا کہ پھر آواز آتی ہے۔ اندر سے آواز کیسے آ رہی تھی؟ دونوں بھائی آپس میں گریبان میں ہاتھ ڈالے رو رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا جب بڑا رو رہا تھا تو چھوٹا بھی رونے لگا، چھوٹے کو سکھاتے ہوئے بڑے نے کہا بھائی اب مت رو، کیونکہ اب رونے کا وقت نہیں ہے، ابھی میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کیا خواب دیکھا؟ ایک بڑا خوبصورت باغ ہے، اس میں ایک تخت لگا ہوا ہے، تمام نانا نانی دادا دادی سب بیٹھے ہوئے ہیں، نانا مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں وہاں پر۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے بابا عقیل بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے رسول پاک نانا مصطفیٰ ان کو ڈانٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں عقیل تم تنہا چلے آئے، ہمارے نواسوں کو محمد ابراہیم کو کہاں چھوڑ آئے؟ وہ کہنے لگے اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کی فکر نہ کرے، وہ عنقریب آپ کے پاس تشریف لانے والے ہیں۔ اے بھائی میں سمجھ گیا اس خواب کا مطلب یہ ہے، بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھا
سمجھا رہا ہے، کہہ رہا کہ میں سمجھ گیا کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب ہم بھی شہید کر دیے جائیں گے اور اپنے بابا کے پاس ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ نانا مصطفیٰ حوض کوثر پر ہم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر رو رہے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، ہچکیاں پڑ جاتی ہیں۔ آواز اب قریب تیز ہوتی چلی گئی تو یہ اٹھتا ہے حارث اور پھر دبے قدموں اندر دوڑتا ہے۔ پاک دامن وہ بیوی دوڑتی ہے، کتنی سعید عورت ہے اور کتنا شقی شوہر ہے۔ یہ دوڑ کر کے قدموں کو روک لیتی ہے کہ اندر کہاں جا رہے ہیں، آپ آرام کریے۔ وہ سمجھ جاتا کچھ دال میں کالا ہے۔ ادھر خادمہ دوڑ پڑتے، اس کو بھی نیند نہیں آئی تھی، دونوں محب اہل بیت ہیں، دوڑ کر کے پکڑنا چاہتے ہیں اس حارث کو، مگر وہ مرد تھا، اس نے اپنی زور سے مارا دونوں کو، ایک کو مارا دیوار میں سر لگ گیا، دوسرا جو منت و سماجت کر رہی تھی اس کی بیوی اس کو مارا تلوار سے، اس کا سر پھٹ گیا، گری اور دیوار سے لگنے کے بعد بے ہوش ہونے لگی۔ بے ہوشی سے پہلے ہاتھ جوڑ کر ان دونوں شہزادوں سے کہتی ہے، اے اہل بیت رسول کے پھولو، مجھے معاف کر دینا، میں جیسی خدمت کرنی چاہیے تمہاری میں نہ کر سکی۔ اللہ کے رسول میں، اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہو، تم بھی جب وہاں پہنچنا تو بتا دینا میں بے گناہ تھی، میں بے بس تھی، میرا کوئی سہارا نہ تھا، میرا شوہر جب ظالم نکل گیا میں کیا کر سکتی تھی، میں تو یہی چاہتی تھی کہ مدینہ تمہیں پہنچا دو، مگر قسمت میں کچھ اور تھا۔ وہ منت و سماجت کر رہی ہے مگر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اس نے اتنا زور کا ہتھا مارا کہ سر پھٹ گیا، گری بے ہوش ہو گئی۔ اندر جاتا ہے، راستہ صاف تھا، دونوں بچے آپس میں گریبان ڈالے رو رہے تھے، دونوں بچوں کا سر پکڑتا ہے، بال سے گھسیٹتا ہوا لاتا، اللہ اللہ، وہ معصوم بچے جن کے اوپر فرشتے پھولوں کی بارش کر رہے ہوں، وہ معصوم بچے جن کے اوپر رحمت انوار کی بارشیں ہو رہی ہوں، ان معصوم بچوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر لاتا ہے اور پھر کہتا ہے، جن لوگوں کو دن بھر دوڑ کر میں تلاش کرتا رہا، جن کے لیے ہر طرف سرگردہ تھا، تم لوگ میرے گھر میں آرام کر رہے ہو۔ رخساروں پر تماچے مارتا ہے، چہرہ لال ہو جاتا، بچے رو رہے ہیں، اپنے گال پر ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ چوٹ نہ پڑے، پیٹھ پہ مارتا ہے، پیٹ پہ مارتا ہے، گھسیٹتا ہوا غصے سے باہر لے کر کے جاتا ہے۔ باہر لے کر گیا، تالاب کے کنارے پہنچتا ہے، ایک نہر ملتا ہے، یہ وہی نہر ہے جسے نہر فرات کہا جاتا ہے، بہت لمبے دور سے اس کا کٹان تھا، یہ بہتی بہت دور سے آ رہی ہے، وہ نہر فرات وہی ہے جس کا پانی اہل بیت کے اوپر کربلا میں بند کیا گیا تھا، ان کا خون اسی میں گرا تھا، کیوں حرام نہ ہو جائے، جس خون میں اہل بیت کا خون کیسے پی سکتا تھا، یہ تو مصلحت خداوندی ہے کہ راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ قریب لے گیا اور لے جانے کے بعد اس نے کہا، وہ خوش تھا کہ آج تو ان کا سر ابن زیاد کی بارگاہ میں پیش کروں گا، خوش ہو جائے گا، مجھے مال و دولت سے نواز دے گا، اور پھر اس کے بعد آج کے بعد میں میرا شمار امیروں میں ہوگا، میرے ٹھاٹ باٹ ہو جائیں گے۔ دیکھو خون کیسے رنگ لاتی ہے۔ قریب پہنچتا ہے، تلوار نکالتا ہے اور بڑے والے سے کہتا، چھوٹے والے سے کہتا ہے، او چھوٹے کھڑے ہو جا، تمہاری گردن پہلے ماروں گا۔ اتنے میں چھوٹے بچے کو جب وہ تلوار نکال کر قتل کرنے جا رہا تھا، شہید کرنے جا رہا تھا، اس سے پہلے بڑے بھائی کی محبت جاگ اٹھتی ہے اور کہتی ہے، اے بھائی سن لے، تجھے قتل کرنا تو میرے سامنے میرے بھائی کو قتل نہ کرنا، پہلے مجھے قتل کرو۔ بڑا سامنے آ جاتا ہے، بڑا جب سامنے آتا ہے تو چھوٹا دیکھتا ہے تو اس کی محبت انگڑائی لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، پہلے میرے بڑے بھائی کو نہیں، پہلے مجھے شہید کرو۔ دونوں، کبھی یہ آگے آتا ہے کبھی وہ آگے آتا ہے، دونوں میں تکرار ہے کہ پہلے مجھے شہید کرو، میرے بھائی کو نہ کرو۔ یہ محبت بھائی کی ہے۔ یہاں پر ایک درس دے رہے ہیں، بھائی کتنا بھی مصیبت آ جائے بھائیوں کو ساتھ نہ چھوڑو، بھائی سے اچھا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جو دودھ ضائع بھائی ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کام آتا، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ اس نے اخلاق کو پہچانو، اس کے حق کو پہچانو، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بدلہ آخرت
آخرت میں ضرور عطا کرے گا۔ دونوں بھائی آپس میں تکرار کر رہے ہیں، کبھی یہ بڑھ رہا ہے آگے، کبھی وہ بڑھ رہا ہے آگے۔ جب اس نے دیکھا حارث نے تو اسے غصہ آ گیا، تم لوگ نوٹنکی کرتے ہو میرے سامنے، ہمارے سامنے مذاق کرتے ہو، تم نے تماشا بنا کر رکھا ہے، دونوں سامنے کھڑے ہو جاؤ، دونوں کو ساتھ میں قتل کروں گا۔ اللہ اللہ، بچے سہم جاتے ہیں، پھول سا چہرہ مرجھا جاتا ہے، ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں۔ کہنے کو تو دل ایک لمحے میں بدل جاتا ہے۔ ایک قصائی تھا، اس نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا کہ وہ کہتا ہے یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں نے اپنا پیشہ کیوں ترک کر دیا۔ جانور کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ جب چاہو کاٹ کر کھاؤ، یہ اللہ نے حلال کر رکھا ہے۔ آپ جانوروں کو کاٹے جو حلال ہیں انہیں کاٹ کے کھا سکتے، کوئی مذائقہ نہیں، مگر دل بدلنے کی بات ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ قصاب کہنے لگا میرا واقعہ یوں ہے، میں تجارت سے ہاتھ کیوں چھوڑ دیا، کیوں تجارت چھوڑ دیا ذبح کرنے کا، اس کی وجہ وہ بتا رہا تھا۔ کہنے لگا ایک دن صبح تڑکا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے گوشت کے لیے کہا، اس بچے بکرے کا گوشت چاہیے تھا۔ میں صبح اٹھا، دھوپ ہلکی ہلکی چل رہی تھی، ٹھنڈی کا موسم تھا، اور جن بچوں کو کاٹنا تھا وہ دھوپ میں بیٹھے ایک دوسرے کو پر پیر رکھ کر سر رکھے سو رہے تھے۔ ان کے سونے کا انداز دیکھ کر میرا دل مچل گیا، پھر میرے دل میں اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ میری چھری ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھر میں نے تہیا کر لیا کہ اب میں ان جانوروں کو کبھی نہیں کاٹوں گا۔ اللہ نے جانور حلال کیا ہے، مگر بات آ گئی دل بدلنے کی، اس لیے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ان معصوم جانوروں کا سونا میرے دل کی دنیا بدل جاتی، انگڑائیاں لینے لگتی محبت، اور میں نے چھری چھوڑ دیا، اور پھر کبھی میں نے جانوروں کو ذبح نہیں کیا۔ مگر دیکھو کتنا دجال تھا، دونوں بچوں کو سامنے کھڑا کرتا ہے اور تلوار چمچماتی ہوئی نکالتا ہے اور ایک وار میں دونوں بچوں کا گلا الگ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جسم کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیتا ہے اور سر کو ایک تشت میں سجاتا ہے، واپس آتا ہے۔ مگر دیکھو جاتے جاتے ان دونوں صاحبزادوں نے کتنا عظیم درس دے دیا۔ جب تالاب میں ڈالا، تالاب میں جب دونوں لاشیں بہنے لگے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، مگر بہتے بہتے دونوں لاشیں ایک قریب آ کر کے جڑ جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب تک زندہ رہو تب تک بھائیوں کو محبت سے دیکھا کرو، جب مر جاؤ گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیا کرے گا۔ بھائیوں کا حق نہ مارا کرو، جب بھی کوئی بھی معاملہ ہے لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، آپس میں رائے مشورہ کرو، کورٹ کچہری جانے سے پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیا کرو، اس لیے کہ ہمارے بوڑھوں نے ہمارے جو اسلاف نے بتایا کورٹ کچہری نہ کیا کرو، اس میں سوائے تمہارے نقصان کے کوئی نقصان نہیں ہے۔ لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، لوگ تاؤ میں آ جاتے ہیں، پاس پڑوس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو پہلے کورٹ کچہری میں جاتے ہیں۔ اے میرے دوستو سنو، اس میں بے عزتی بھی ہے، آپ کے نام و نشان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ دجال ایک نمبر کے لالچ خور ہوتے ہیں، ان کے دل میں صرف پیسے کے بھوت سوار ہے۔ 20,000 آپ نے دیا تو اسے لاٹھی پڑ جائے گی، اس کو 20,000 اس نے دیا تو آپ کو اس کو لاٹھی پڑ جائے گی، ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، جدھر وہ پوا بڑا دیکھیں گے اسی کی طرف ان کا جو ہے راستہ ہموار ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کے پاس جانے سے پہلے آپ کا بڑا بوڑھا اگر کوئی ہو تو اس سے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کرو، جیسے کہ ہمارے ایک ٹرسٹی صاحب ہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کا بزرگ ہوگا جسے آپ برگزیدہ سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو بلاؤ اور پھر مشورہ کرو، انشاءاللہ مشوروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے۔ پھر نوبت آپ کو کورٹ کچہری کی نہیں آئے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بچے جاتے جاتے لاشا جڑ جاتا ہے، یہ درس دے دیتے ہیں کہ اے دنیا والوں، تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت پڑ جائے ہو جانے دو، مگر بھائیوں کا ساتھ نہ چھوڑا کرو۔ اس طرح سے اب میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، وقت کافی قریب آ چکا ہے، اس لیے بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، لہٰذا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حارث نے لاشوں کو دریا میں ڈال دیا اور دونوں سر کو اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد میں ایک تشت میں سجاتا ہے۔ بڑا خوش تھا، دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، چہرے پہ مسرت کے شادمانیوں کے بادل امڑ رہے تھے، بڑے مسرت سے جھومتا ہوا سانڈ کی طرح چلا جا رہا تھا۔ پہنچائے بن زیاد کے پاس، سینہ آکڑ کر کے ایسے کھڑا ہو گیا، اپنے پیر کو ایڑیوں کے بل کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب ابن زیاد نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا تیر مار کر لائے ہو، سینہ تان کر کیا کھڑے ہو، بتاؤ کیا ہے اس تشت میں جس کے اوپر لال کپڑا ڈالے ہوئے ہو۔ اس بدبخت نے کہا ابن زیاد حضور آپ کے بارگاہ میں 2 سر لے کر کے آیا ہوں، آج میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، آپ دیکھو گے
تو خوش ہو جاؤگے۔ کہا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ بتاؤ، ہٹاؤ اس کے اوپر سے چادر کیا ہے؟ جب چادر ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ دو معصوم بچوں کے سر رکھے ہوئے تشت میں، وہی محمد اور ابراہیم ہے۔ اللہ اللہ! دیکھنے کے بعد میں خوش کیا ہوتا؟ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی دولت کے بہانے کھل جائیں گے، ابھی مالا مال کر دیا جاؤں گا، آج تو میرے دل کی دنیا بدل جائے گی، آج سے ٹھاٹ باٹ کی زندگی شروعات ہو جائے گی۔ مگر اس ظالم کو پتہ نہیں تھا خون اہل بیت اپنا اثر رکھتی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔